أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، آپ کا خوش آمدید ہے KNY چینل میں، جہاں ہم آپ کو بتانے والے ہیں صحیح احادیث جو کہ ہم مسلم شریف سے لے کے آئے ہیں، یعنی کہ صحیح مسلم کی احادیث اس ویڈیو میں 11 سے لے کر 20 تک بیان کی جائیں گی ترجمے کے ساتھ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نعمان بن کوکل رسول اللہ کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں فرض نماز ادا کروں اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس سے باز رہوں اور حلال کو حلال سمجھوں، اگرچہ اس کو نہ کروں تو میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ سلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر فرض نمازوں کو ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال سمجھوں اور حرام کو حرام، اس سے زیادہ کچھ نہ کروں تو جنت میں جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ وہ شخص کہنے لگا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا جائے، یعنی توحید کا اقرار کرنا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا۔ ایک شخص کہنے لگا، حج اور رمضان کے روزے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، رمضان کے روزے اور حج اسی طرح میں نے رسول اللہ سے سنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک یہ کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا تمام جھوٹے معبودوں کا انکار کیا جائے۔ دوسرے نماز پڑھنا، تیسرے زکوٰۃ دینا، چوتھے بیت اللہ کا حج کرنا، پانچویں رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت طاؤس سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اسلام کے 5 ستون ہیں۔ ایک تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، دوسرے نماز قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ دینا، چوتھے رمضان کے روزے رکھنا، پانچویں خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، ہم ربیہ کے قبیلے میں سے ہیں، ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں مضر کے کافر حائل ہیں اور ہم آپ تک نہیں آ سکتے مگر حرمت والے مہینوں میں ہی۔ آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتلائیں جس پر ہم عمل کریں اور لوگوں کو بھی اس طرف بلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ اس چیز کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، مال غنیمت کا خمس یعنی 5واں حصہ ادا کرو، اور میں منع کرتا ہوں دبا یعنی کدو کے برتن سے، حتم یعنی روغنی گھڑے سے، نکیر یعنی لکڑی کے کھودے ہوئے برتن سے، مقیر یعنی تارکول چڑھایا ہوا برتن سے۔ خلف بن حشام نے اپنی روایت میں اتنا زیادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس بات کی گواہی دینی کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ حضرت ابو جمرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے اور لوگوں کے درمیان مترجم تھا، اتنے میں ایک عورت آئی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گڑھے کی نبیت کے بارے میں پوچھتی تھی۔ ابن عباس نے کہا، عبد القیس کا وفد رسول اللہ کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ وفد کون ہے یا یہ کس قوم کے لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا، یہ ربیہ کے قبیلہ سے ہیں۔ آپ نے اس قوم یا وفد کو خوش آمدید کہا اور کہا، نہ ذلیل ہونے والے اور نہ شرمندہ ہونے والے، ان کا آنا بہت خوب ہے، لڑائی کے بغیر خود مسلمان ہونے کے لیے آئے، اگر لڑائی کے بعد مسلمان ہوتے تو وہ رسوا ہوتے، لونڈی غلام بنائے جاتے، مال لوٹ جاتا تو شرمندہ ہوتے۔
ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے پاس دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ مضر کے کافروں کا قبیلہ ہے، ہم حرمت والے مہینے میں ہی آپ کے پاس آ سکتے ہیں، اس لیے ہمیں حکم کیجیے ایک واضح بات کا تاکہ ہم اپنے پیچھے رہنے والوں کو بتلائیں اور اس کے سبب ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع فرمایا۔ ان کو حکم کیا کہ اللہ کی توحید پر ایمان لائیں اور ان سے پوچھا کہ جانتے ہو ایمان کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں، اور نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا اور غنیمت کے مال میں سے 5واں حصہ ادا کرنا، اور ان کو منع فرمایا کدو کے برتن سے، روغنی گھڑے سے اور تار کو چڑھایا ہوا برتن سے۔ شعبہ نے کبھی یوں بھی کہا اور نکیر سے، اور کبھی کہا مکیر سے، اور فرمایا ان کو یاد رکھو اور ان باتوں کی خبر ان لوگوں کو بھی دو جو تمہارے پیچھے ہیں۔ ابو بکر بن ابی شبی نے من وراکم کہا من وراکم کے بدلے، اور مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، اور ان کی روایت میں مکیر کا ذکر نہیں ہے۔ دوسری روایت بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح ہے، اس میں یہ ہے کہ میں نے تم کو منع کرتا ہوں اس نبید سے جو بھگوئی جائے، کدو کے برتن میں، لکڑی کے بنائے ہوئے برتن میں، روغنی برتن میں اور تار کو چڑھائے ہوئے برتن میں۔ ابن معاذ نے اپنی روایت میں اپنے باپ سے اتنا زیادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد القیس کے اشج سے فرمایا تجھ میں 2 عادتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ایک تو عقل مندی، دوسری سوچ سمجھ کر کام کرنا، جلدی نہ کرنا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ مجھے اس شخص نے یہ روایت بیان کی جو اس وفد سے ملا جو رسول اللہ کے پاس آیا تھا، عبد القیس کے قبیلہ میں سے۔ سعید نے کہا قتادہ نے ابو نضرہ کا نام لیا، انہوں نے ابو سعید خدری سے سنا تو قتادہ نے اس حدیث کو ابو نضرہ سے سنا۔ انہوں نے ابو سعید خدری سے کہا کچھ لوگ عبد القیس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ہم ایک ربیہ خاندان کا ایک قبیلہ ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کافر حائل ہیں، ہم حرمت کے مہینوں میں ہی آ سکتے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی ایسا حکم کیجیے جو ہم اپنے پیچھے رہنے والوں کو بتلائیں اور ان کے سبب ہم جنت میں داخل ہو جائیں اگر ہم اس پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو اور مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرو۔ اور میں آپ کو 4 چیزیں منع کرتا ہوں، دبا یعنی کدو کے برتن سے، ہنتم یعنی کہ روغنی گھڑے سے، نکیر یعنی لکڑی کے کھودے ہوئے برتن سے، مزفت یعنی تارکول چڑھائے ہوئے برتن سے۔ اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ نکیر آپ جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں جانتا، نکیر ایک لکڑی ہے جس کو تم کھود لیتے ہو، پھر اس میں ایک چھوٹی کھجور کو بھگوتے ہو۔ سعید نے کہا یا تم بھگوتے ہو پھر اس میں پانی ڈالتے ہو جس سے اس کا جوش تھم جاتا ہے، پھر اس کو پیتے ہو یہاں تک کہ ایک تم میں اپنے چچا کے بیٹے کو تلوار سے مارتا ہے۔ نشہ میں آ کر جب عقل جاتی رہتی ہے تو دوست دشمن کی شناخت نہیں رہتی۔ راوی نے کہا ہمارے لوگوں میں اس وقت ایک شخص موجود تھا جس کا نام جہم تھا، اس کو اسی نشہ کی بدولت ایک زخم لگ چکا تھا۔ اس نے کہا لیکن میں شرم کی وجہ سے رسول اللہ سے چھپاتا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ پھر کسی برتن میں ہم شربت پئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چمڑے کے برتنوں میں یعنی مشکوں میں جن کا منہ باندھا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ملک میں چوہے بہت زیادہ ہیں، وہاں چمڑے کے برتن نہیں رہ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چمڑے کے برتنوں میں پیو اگرچہ چوہے ان کو کاٹ ڈالے، یعنی جس طرح بھی ہو سکے چمڑے ہی کے برتن میں پیو۔ چوہوں سے حفاظت کرو لیکن اس برتن میں پینا درست نہیں کیونکہ وہ شراب کے برتن ہیں۔ راوی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس کے اشد سے فرمایا تجھ میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ایک تو عقل مندی، دوسری سمجھ سے کام کرنا اور جلدی نہ کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ عبد القیس کا وفد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ پر فدا کریں، کون سی شراب ہمارے لیے درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکیر میں نہ پیو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی،
اللہ ہمیں آپ سلم پر فدا کرے، کیا آپ نکیر کو جانتے ہیں؟ آپ سلم نے فرمایا، نکیر ایک لکڑی ہے جس کو درمیان میں کھود کر گھڑا بنا دیا جاتا ہے، اور نہ پیو کدو کے برتن میں اور نہ ہی روغنی برتن میں، بلکہ چمڑے کی ان مشکوں میں پیو جن کا منہ ڈوری یا تسمہ سے بندھا ہوتا ہے۔ ان حدیثوں کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی صحیح احادیث کو ترجمے کے ساتھ جان سکیں۔ شکریہ۔